انصار عباسی صاحب کو کون نہیں جانتا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ رسپانس ٹو زرداری، اور پھر انہوں نے مسٹر زرداری کی اس سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا جس میں زرداری صاحب نے یہ کے پی کے الیکشن کے موقع پر کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان سے مدد مانگ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ کوئی فارمولہ بتائیں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اکھاڑ بچھاڑ بچھائی ہوئی ہے اور اوپر سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہماری مدد کریں۔ تو مسٹر زرداری نے رپلائی کیا، جو کہ رپورٹ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے عمران خان کو باہر کرے، جس پر ہم نے بھی تنقید کی اور کہا کہ ایک غیر جمہوری قوت سے یا ایک غیر جمہوری اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت پر یہ تمام کارروائی جو ہے وہ غیر ضروری ہے اور یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہے۔ تو انصار عباسی صاحب نے جناب ان کو، ویسے انصار عباسی صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی دی ہوئی لائن پر چلتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں بلکہ بہت سالوں سے چلتے ہیں۔ جیسے ابھی وہ یہ فرما رہے تھے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ کی کسی ہائی آفیشل سے بات ہوئی، تو میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں ہائی آفیشل کا پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے، کیونکہ یہ کہیں بادلوں کی طرح آتے ہیں اور بادلوں کی طرح جو ہے وہ پھر غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں کوئی جان نہیں سکتا۔ تو جب بقول انصار عباسی صاحب کے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی، تو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں یہ رپلائی کیا، یعنی انصار عباسی کو رپلائی کیا کہ زرداری صاحب صاف جھوٹ بول رہے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس فرد کا نام بتائیں کہ جس نے یہ بات کی ہے۔ تو پہلے تو انصار عباسی صاحب کے لیے یہ لازمی ہو گیا کہ وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے کس ہائی آفیشل سے بات کیا، تاکہ ایک تو ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ یہ ہائی آفیشل کیا ہیں، پھر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ گورنمنٹ کی سروس میں ہوتے ہوئے کون سے ایسے آفیشل ہیں جو پولیٹیکل معاملات پر ایک اخبار نویس سے اس طرح کی گفتگو فرما رہے ہیں، اور پھر انصار عباسی صاحب کی بھی جھوٹ اور سچ کا پول جو ہے وہ سامنے کھل جائے، کیونکہ یہ اپنے جو ہے نا وہ اشاروں کنایوں میں باتیں کرتے ہیں اور یہ نہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے کس سے بات کی ہے۔ دوسروں سے پوچھتے ہیں آپ سے کس نے بات کی، یعنی جو الزام آپ دوسرے پر لگا رہے ہیں وہی جناب بین یعنی ڈائریکٹ آپ کے اوپر لگتا ہے کہ ذرا آپ تو بتائیے آپ نے کس ہائی آفیشل سے بات کی۔ پھر اس ہائی آفیشل کو اگر سچ بھی مان لیا جائے اور انصار عباسی کو بھی مان لیا جائے، تو پھر یہ بتائیے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس کے بارے میں تو نہ جانے کتنے ایسے جو ہے یعنی باب کے باب چیپٹر کے چیپٹر کھلے پڑے ہیں کہ جس میں کہا گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے، اس کو جو ہے وہ فلاں صاحب لاہور کے جلسے میں اس کو تقویت دی، اور پھر فلاں صاحب نے ان کی ایٹیز میں پذیرائی جو ہے وہ شروع کی، تو ان سب کے تو نام موجود ہیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے کون سے ایسے تیر مار لی ہیں، اور کبھی یہ اسٹیبلشمنٹ نے اگر انصار عباسی صاحب درست ہیں تو کبھی یہ کہا ہے کہ جی ہم تو کسی چیز میں شامل نہیں ہیں۔ پھر یہ ان کے چیف کی ایکسٹینشن جب ہوتی ہے تو پھر سارے لائن حاضر ہو جاتے ہیں، تو کبھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سے ڈسٹنس کرتے ہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے وہ کس چیز کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ پھر انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ زرداری کے یعنی جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو زرداری کی وجہ سے کرپشن ہوئی ہے۔ تو چلیں جی پیپلز پارٹی کے تو آپ 2 سال 88 کے نکال دیجئے، اور پھر 2 سال ہی 90s میں ہے وہ نکال دیجئے، 4 سال، اور پھر 5 سال اس کے ہیں 2007 کے بعد، یعنی بے نظیر شہید کی شہادت کے بعد، تو یہ 9 سال ہو گئے۔ تو چلیں 10 سال ٹوٹل لگا لیں، ان 10 سالوں کو نکال دیں تو پیچھے جناب کتنے سال بچتے ہیں 1977 سے لے کر اب تک، کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا کہ ذوالفقار علی بھٹو پر کوئی ایسا چارج نہیں تھا۔ تو جناب یہ 1977 سے لے کر 1980 تک 3 سال یہ ہو گئے، اور 21 سال اس سینچری کے ہیں اور 23 سال پچھلی کے ہیں، تو یہ کتنے ہو گئے حساب لگائیے جناب، یہ 44 ایئرز ہو گئے۔ تو ان 44 سالوں میں سے 10 سال پیپلز پارٹی کے نکال دیجیے تو پیچھے کتنے رہ گئے، یعنی 25% سے بھی کم ٹائم ہے پیپلز پارٹی کا، اور 77% ٹائم ہے جس میں آپ کے جو بہت صاف شفاف لیڈر ہیں، یعنی کچھ تو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے فوجی جرنیل جنہوں نے مارشل لا لگایا وہ لیڈر تھے، اور کچھ آپ کے ان کے لائے ہوئے حضرت قبلہ کعبہ حضرت نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی شہباز شریف صاحب، تو یہی تھے نا۔ تو
انہوں نے کون سی کرپشن جو ہے وہ ختم کر لی، بلکہ ان کی تو کرپشن کے ریکارڈ نکل آئے۔ انہوں نے تو اپنے منہ سے کہا کہ ہمارے انکم کے ذرائع ہمارے بتائے ہوئے ذرائع سے زیادہ ہیں، تو کسی کو کیا تکلیف ہے۔ اور اسٹیبلشمنٹ کا آپ دیکھیے کہ جنہوں نے آگے حکومتیں کی ہیں انہوں نے کتنے کچھ اثاثے بنائے اور انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا۔ جنرل ضیاء کا کھلواڑ تو ابھی تک سارے بھگت رہے ہیں نا، کہ جو وہ مارشل لا کے دوران اسلامائزیشن لے آئے، تو اب ٹی ٹی پی اور تحریک لبیک پاکستان یہ تو آپ کے گلے پڑی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے جھنگوی گروپ اور اس سے پہلے لشکر طیبہ اور پتہ نہیں کون کون سے آپ کے گلے کاٹ رہے تھے۔ پھر انہی کے دور میں وہ ہتھوڑا گروپ بھی آ گیا تھا۔ پھر اور کون سے آپ کو دہشت گرد میں، چلیں دہشت گردی کو آپ چھوڑ دیجئے، تو پھر انہوں نے آپ کو جو ہیروئن اور کلشنکوف کلچر دیا، تو پھر اس کے لتے آپ لیتے رہیں، کیونکہ 40 سال ہو گئے ابھی تک آپ بھگت رہے ہیں اس کو۔ تو یہ پیپلز پارٹی نے تو خرابیاں کی نا، تو انہوں نے بہت اچھا کام کر لیا۔ پھر اس کے بعد یہ ملک کو اس ڈگر پر اور اس نہج پر لے گئے کہ یہ آپ سے گورن ہی نہیں ہوتا ہے۔ پھر آپ کے ہونہار حضرت نواز شریف صاحب تشریف لے آئے، تو پھر انہوں نے کہا پنجاب تیری پگ کو لگ گیا داغ۔ تو اب پنجاب کی پگ کو ایسا داغ لگا کہ وہ دھل ہی نہیں سکتا کہ یہاں کے جس کسی کو ہم نے وزیر اعظم بنایا وہ ملک سے ہی بھاگ گیا۔ اس نے لوگوں سے غداری کی، اس نے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیا، اس نے جھوٹے بہانے بنائے، اس نے قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے کہا یہ ہیں وہ ذرائع، اور پھر قطری خط لے آئے اور پھر کہا میں تو مر رہا ہوں مجھے اجازت دیجیے۔ تو پھر آپ کے یہی نئے اسٹیبلشمنٹ کے لائے ہوئے عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں ہاں ہاں آپ ملک سے چلے جائیے۔ بھلا جس کو سزا ہوئی اس کو کون باہر جانے دیتا؟ تو پھر یہی انصار عباسی صاحب ان کے حق میں کالم لکھتے ہوں اور کہتے ہیں نہیں نہیں وہ زرداری صاحب نے تو خرابی کر دی ہے۔ یہ بقایا سب دودھ کے تھل ہیں، یعنی انسان میں تھوڑی سی تو وہ خواجہ آصف نے کہا تھا نا تھوڑی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی حیا ہونی چاہیے، لیکن یہ باتیں نہیں کریں گے، یہ ایک پروپیگنڈا کریں گے۔ اس پروپیگنڈے کو کرتے کرتے انہوں نے ملک کا وہ حال کر دیا کہ اب وہ کسی سے چل ہی نہیں رہا ہے۔ اور جب تک یہ انصار عباسی جیسے کمنٹ کرنے والے، عمران خان جیسے چلانے والے، اور وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے یہ کہہ رہے ہیں، میری ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ نام بتا دیں، تو ان جیسوں کو بے نام رکھنے والے، یعنی ان کا نام کا ذکر ہی نہ کرنے والے، یہ سب نے مل کر اس ملک کے ساتھ یہ حشر کیا۔ یہ اپنا کھلواڑ جو ہے نا یہ بند کر دیں تو شاید یہ ملک چل جائے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ اس ملک میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں ہوں فاضل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔